اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سورہ مبارکہ رحمان کے رکوع نمبر 2 کی آیات کے ساتھ۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا 55 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع نمبر 2 میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 26۔ کل من علیہا فان، ہر شخص زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، آیت نمبر 27۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تمہارے پالنے والے مالک کا چہرہ جو بزرگی اور عزت والا ہے، آیت نمبر 28۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ پس ہے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن کمالات و نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفہیم القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں تم بھی موت کے گھاٹ اترنے والے ہو، اور یہ تمام دنیا کا سامان بھی فنا ہو جانے والا ہے۔ اب بھی اگر تم میں سے کوئی اپنی دولت صلاحیت وغیرہ کرتا ہے تو اس کو عالمی حماقت کا تمغہ ملنا چاہیے۔ اب بھی اگر کوئی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ دعوے کتنی دیر چل سکتے ہیں۔ فنا سے مراد بالکل ختم ہو جانا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن سے موت کے بعد برزخی زندگی ثابت ہے۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آیت نمبر 100 میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے ایک برزخ یعنی درمیانی زمانہ ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوا، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پالنے والے مالک کی طرف چل پڑیں گے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اسے فنا سے مراد موت ہے، یعنی نظام جسم و جان کا درہم برہم ہو جانا ہے۔ اور وجہ رب کا کے معنی ہیں جو تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم اللہ کے چہرے ہیں، کیونکہ ہمارے ذریعے سے اللہ پاک تک جایا جا سکتا ہے۔ یہ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے۔ تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے چہرے ہم ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ آیت نمبر 29 یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ترجمہ آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اسی سے سوال کرتے ہیں، ہر دن اس کی خاص نئی شان ہے۔ آیت نمبر 30 وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن خوبیوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ایک حدیث میں ایک شخص نے یہ دعا مانگی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ حمد صرف تیرے ہی لیے ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو احسان کرنے والا، آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا، بڑی شان و شوکت والا، اے زندہ، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ یہ سن کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے خدا کو اس کے اسم اعظم کے حوالے سے پکارا ہے۔ جب کوئی شخص اس حوالے سے خدا کو پکارتا ہے تو خدا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ جو مانگتا ہے خدا اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی کی جلد 27 میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر
31 سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ترجمہ جنوں انسانوں بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ آیت نمبر 32 فبأي آلاء ربكما تكذبان، ترجمہ پہ ہم دیکھ لیں گے کہ تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانات اور نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ثقلان کا مادہ ثقل سے ہے جس کے معنی بوجھ بار کے ہوتے ہیں، اس لیے ثقلان کا لفظی ترجمہ دو بوجھ ہوگا۔ آیت نمبر 33 یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ترجمہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تم نہیں بھاگ سکتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے بڑا زور تمہیں چاہیے۔ آیت نمبر 34 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہاں یہاں آسمانوں اور زمین سے مراد پوری کائنات ہے، خدا کی پوری خدائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تم جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے وہ ہماری ہی تخلیق اور مخلوق ہوگی، ہمارا ہی ملک اور ہماری ہی حکومت ہوگی۔ ہماری خدائی سے نکل بھاگنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اگر تم پھر بھی اس طاق میں ہو تو ذوق لگا کر دیکھ لو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر نمونہ اور تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 35 یُرسَلُ عَلَیکُم شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، ترجمہ اگر تم بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو تم اسے اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکو گے۔ آیت نمبر 36 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تو جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے۔ شواظ کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس کے معنی ہے خالص دھواں جس میں شعلہ نہ ہو۔ یہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے، اور تفسیر کبیر اور تفسیر القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ یہ دونوں چیزیں ان لوگوں پر چھوڑی جائیں گی جو جن یا انسان خدا کے حساب کتاب لینے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ شواظن کے معنی ہے آگ سے اوپر جو سبزی مائل ایک شعلہ نکلتا ہے اسے شواظن کہتے ہیں۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 37 وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، ترجمہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ گلاب کے پھول یا لال چمڑے کی طرح سرخ ہوگا۔ یہ 12 یعنی 12ویں دفعہ کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 38 ہے۔ ترجمہ وہی ہے کہ تو اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وردہ کے معنی ہے پھول یا سرخ چمڑا، اسے سرخ رنگ کا اظہار ہوتا ہے۔ مفردات امام راغب میں لکھا ہے، اور تیل کی تلچھٹ سے چمکیلے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کدہان یعنی تیل کی طرح گلابی رنگ جو سرخی مائل ہو، اور دہان دہن کی جمع ہے، یعنی جس طرح تیل ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے تو جو اس وقت اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے آسمان کی رنگت قیامت کے روز اس جیسی ہو جائے گی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 39 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ترجمہ اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ پوچھے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ وہ تو مجرموں کے اترے ہوئے چہرے، خوفزدہ گھومتی آنکھیں، گھبرائے ہوئی صورتیں، چھوٹتے پسینے، بولتے اور کانپتے ہوئے ہاتھ پاؤں، لرزتے ضمیر خود بتا دیں گے کہ یہ مجرم گناہگار ہے۔ آیت نمبر
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دیکھ لی جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے مالک کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ روز قیامت کسی سے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ آیت نمبر 39 میں بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی سے اس کا حال پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، کیونکہ قیامت کشف حقائق کا دن ہوگا، ہر چیز ظاہر ہو چکی ہوگی، خاص طور پر مجرموں، بدماشوں، کافروں، مشرکوں، ظالموں کی تذلیل اور تحقیق کرنے کی وجہ سے خداوند عالم ایسی نشانیاں قرار دے گا کہ جس کی وجہ سے ہر شخص ان کو دیکھتے ہی ان کے جرائم و مظالم کو پہچان لے گا۔ یہ تفسیر صافی میں اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ رہا حساب کتاب تو وہ صرف اتمام حجت کے لیے ہوگا، یا پھر ساری مخلوقات کے سامنے مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ ان کی سزائیں سب کے سامنے سنائی جائیں۔ آیت نمبر 41، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ ترجمہ، وہاں مجرم تو صرف اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور پھر وہ اپنی پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 42، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 43، هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ، اس وقت کہا جائے گا، لو، یہی تو وہ جہنم ہے جس کو مجرم گناہگار لوگ جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 44، یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ ترجمہ، تو اب وہ اسی جہنم اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ حمیم کہتے ہیں کہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو جہنم کے قریب ہے، دوزخی پیاسے ہوں گے تو وہاں پانی پینے جائیں گے، ایک طرف جہنم کی آگ، دوسری طرف کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر ان کو سر کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ تم خدا کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 45، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، پھر دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، خدا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔